السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو آج ہم جانیں گے حضرت حکیم لقمان کے نصیحت کے بارے میں، جس کا ذکر گزشتہ ویڈیو میں نے کیا تھا۔ نصیحت شرک سے دوری۔ سب سے پہلی حکمت عقائد کی درستگی کے متعلق ہے۔ اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا۔ یقین جانو شرک بہت بڑا ظلم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی پوری کائنات کا خالق و مالک و رازق ہے، اور اس کے ساتھ کسی غیر اللہ کو شریک عبادت نہ کرنا۔ اس دنیا میں اس سے بڑا ظلم نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی کسی مخلوق کو اس کے برابر ٹھہرایا جائے۔ یہی وہ پیغام ہے جس کی دعوت تمام انبیاء و رسل نے دی کہ معبود حقیقی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ وہی پیدا کرنے والا، وہی رزق دینے والا ہے، اور پوری دنیا کے نظام کو تنہا وہی چلانے والا ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں۔ ہم سب اس کے بندے ہیں، اور ہمیں صرف اور صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ وہی مشکل کشا، حاجت روا اور ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ دوسری نصیحت، اللہ کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔ حکیم لقمان کی دوسری نصیحت اپنے بیٹے کو یہ تھی کہ اس کا یقین رکھا جائے کہ آسمان اور اس کے اندر جو کچھ ہے، اس کے ایک ایک ذرہ سے اللہ جل شانہ اچھی طرح واقف ہے۔ کوئی چیز بھی ایسا اس سے مخفی نہیں ہے، مطلب پوشیدہ نہیں ہے، اور اس پر اس کی قدرت بھی کامل ہے۔ کوئی چیز کتنی بھی چھوٹی سے چھوٹی ہو جو عام نظروں میں نہ آ سکتی ہو، اسی طرح کوئی چیز کتنی ہی دور دراز پر ہو، اسی طرح کوئی چیز کتنی ہی اندھیروں اور پردوں میں ہو، اللہ تعالیٰ کے علم و نظر سے نہیں چھپ سکتی۔ غرض کہ ہم دنیا کے کسی بھی میدان میں ہوں، تجارت کر رہے ہوں، درس و تدریس کی خدمت انجام دے رہے ہوں، ملازمت کر رہے ہوں، قوم و ملت کی خدمت کر رہے ہوں، لیکن ہمارے ماں باپ اور کائنات کو پیدا کرنے والا ہماری زندگی کے ایک ایک لمحہ سے پوری طرح واقف ہے، اور ہمیں مرنے کے بعد اس کے سامنے کھڑے ہو کر زندگی کے ایک ایک پل کا حساب دینا ہے۔ اگر ہم نے کسی سے چھپ کر رشوت لی ہے، یا کسی شخص پر ظلم کیا ہے، یا کسی غریب کو ستایا ہے، یا کسی کا حق مارا ہے، تو ممکن ہے کہ ہم دنیا والوں سے بچ جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اندھیر نہیں، اور ہمیں اس کا ضرور حساب دینا ہوگا۔ تیسری نصیحت، نماز قائم کرنا۔ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا، بیٹا نماز قائم کرو۔ نماز ایمان کے بعد اسلام کا اہم ترین رکن ہے۔ نماز خود اہم ہونے کے ساتھ وہ دوسرے اعمال کی درستگی کا ذریعہ بھی ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو کتاب آپ پر وحی کی گئی ہے اسے پڑھیے اور نماز قائم کیجیے۔ یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ سورۃ العنکبوت نماز میں اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت و تاثیر رکھی ہے کہ وہ نمازی کو گناہوں اور برائیوں سے روک دیتی ہے، مگر ضروری ہے کہ اس پر پابندی سے عمل کیا جائے، اور نماز کو ان شرائط و آداب کے ساتھ پڑھا جائے جو نماز کی قبولیت کے لیے ضروری ہیں۔ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر آیا اور کہا کہ فلاں شخص راتوں کو نماز پڑھتا ہے مگر دن میں چوری کرتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نماز عنقریب اس کو اس برے کام سے روک دے گی۔ حدیث پاک کا حوالہ موجود ہے۔ لہٰذا ہمیں نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ چوتھی نصیحت، اصلاح
اصلاح معاشرہ کے لیے کوشش کرنا۔ حکیم لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے آگے فرماتے ہیں، اپنی ذات سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ معاشرہ کی اصلاح کی کوشش کرتے رہنا، یعنی اس بات کی فکر کرنا کہ سارے انسان اللہ کو مان کر، اللہ کی مان کر زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی اچھائیوں کا حکم کرنا اور برائیوں سے روکنا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار بیان کیا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں ایک دوسرے کے معاون و مددگار ہیں۔ ان کے 4 اوصاف ہیں، اچھائیوں کا حکم کرتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، یعنی جس طرح ہر مومن پر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، جس پر زکوٰۃ فرض ہے، ضروری ہے، اسی طرح اچھائیوں کا حکم کرنا اور برائیوں سے روکنا ہر ایمان والے کے لیے ضروری ہے، اگرچہ ہر شخص استطاعت کے مطابق ہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مکلف ہے۔ 5ویں نصیحت، حالات پر صبر کرنا، اپنے ساتھ دوسرے کی اصلاح کی کوشش کرنا ایسا عمل ہے کہ اس کی پابندی میں خاصی مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے، اس پر ثابت قدم رہنا آسان نہیں، خصوصاً امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی خدمت کا صلہ دنیا میں عموماً عداوتوں اور مخالفتوں سے ملتا ہے۔ اس لیے حکیم لقمان نے اس کے ساتھ یہ وصیت بھی فرمائی، دین پر چلنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے میں جو مشکلات سامنے آئیں ان پر صبر کریں، جیسا کہ سورۃ العصر میں اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا کر ارشاد فرماتا ہے کہ تمام انسان خسارے اور نقصان میں ہیں مگر وہ لوگ جو اپنے اندر 4 صفات پیدا کر لیں، ایمان لائیں، نیک عمل کریں، محض اپنی انفرادی اصلاح و فلاح پر قناعت نہ کریں بلکہ امت کے تمام افراد کی بھی کامیابی کی فکر کریں، دین پر چلنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے میں جو مشکلات آئیں ان پر صبر کریں۔ حکیم لقمان کی دیگر نصیحتیں، آداب و معاشرت کے متعلق حکیم لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، لوگوں کے سامنے تکبر سے اپنے گال مت پھیلاؤ، یعنی لوگوں سے ملاقات اور ان سے گفتگو کے وقت ان سے منہ پھیر کر گفتگو نہ کرو، جو ان سے اعراض کرنے اور تکبر کرنے کی علامت اور اخلاق شریفانہ کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن کریم سورۃ القلم آیت نمبر 4 میں ارشاد فرماتا ہے، یقیناً تم اخلاق کے اعلیٰ درجہ پر ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا، آپ کا اخلاق قرآنیہ تعلیمات کے عین مطابق تھا، قرآنی تعلیمات کے عین مطابق تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے بہترین اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ غرض کہ حکیم لقمان کی اپنے بیٹے کی نصیحتوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کر کے پوری انسانیت کو یہ پیغام دیا کہ ہمیں تمام انسانوں کے ساتھ اچھے اخلاق پیش کرنے چاہیے۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ درگزر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھاتا ہے، اور جو بندہ اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کرتا ہے۔
صحیح مسلم۔ حکیم لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، زمین پر اتراتے ہوئے مت چلو، یعنی زمین کو اللہ تعالیٰ نے سارے عناصر سے پشت افتادہ بنایا ہے، تم اسی سے پیدا ہوئے، اسی پر چلتے پھرتے ہو، اپنی حقیقت کو پہچانو، اترا کر نہ چلو جو متکبرین کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یقین جانو اللہ کسی اترانے والے شیخی باز کو پسند نہیں کرتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آدمی چاہتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو اور اس کا جوتا عمدہ ہو۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے۔ تکبر اور غرور تو حق کو ناحق کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے۔ حوالہ موجود ہے، یعنی اپنی وسعت کے مطابق اچھا لباس پہننا تکبر اور غرور نہیں بلکہ لوگوں کو حقیر سمجھنا تکبر اور غرور ہے۔ حکیم لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو، یعنی انسان کو درمیانی رفتار سے چلنا چاہیے۔ رفتار نہ اتنی تیز ہو کہ بھاگنے کے قریب پہنچ جائے اور نہ اتنی آہستہ کہ سستی میں داخل ہو جائے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص جماعت کی نماز کو حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہو تو اس کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھاگنے سے منع فرما کر اطمینان و سکون کے ساتھ چلنے کی تاکید فرمائی ہے۔ حکیم لقمان کی اپنے بیٹے کو ایک اور اہم نصیحت، اپنی آواز آہستہ رکھو۔ آہستہ آواز رکھنے سے مراد یہ نہیں کہ انسان اتنا ہی آہستہ بولے کہ سننے والے کو دقت پیش آئے، بلکہ مراد یہ ہے کہ جن کو سننا مقصود ہے ان تک تو آواز وضاحت کے ساتھ پہنچ جائے، لیکن اس سے زیادہ چیخ چیخ کر بولنا اسلامی آداب کے خلاف ہے۔ غرض کہ ہمیں اتنی ہی آواز بلند کرنی چاہیے جتنی اس کے مخاطبوں کو سننے اور سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ بے شک سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ آخر میں آداب معاشرت سے متعلق 4 نصیحتیں ذکر کی گئیں۔ اول، لوگوں سے گفتگو اور ملاقات میں متکبرانہ انداز سے رخ پھیر کر بات کرنے سے منع کیا گیا۔ دوسرے، زمین پر اکڑ کر چلنے سے منع کیا گیا۔ تیسرے، درمیانی رفتار سے چلنے کی ہدایت دی گئی۔ چوتھی، بہت زور سے شور مچا کر بولنے سے منع کیا گیا۔ ان تمام ہی نصیحتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر وقت ہم دوسروں کا خیال رکھیں۔ کسی شخص کو بھی، خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، ہم اس کو جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، لیکن ہماری طرف سے کوئی تکلیف کسی بھی بشر کو نہیں پہنچنی چاہیے، مگر ہم ان امور میں کوتاہی سے کام لیتے ہیں۔ حالانکہ ان امور کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اور حقوق العباد میں حق تلفی انسان کے بڑے بڑے نیک اعمال کو ختم کر دے گی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ کی ان قیمتی نصیحتوں پر عمل کر کے ایک اچھے معاشرہ کی تشکیل دیں۔ ایسے ہی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔ تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اپنا خوب خیال رکھیے گا۔